السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے زرد پتوں کا شجر، جو کہ تحریر ہے نایاب جیلانی کی۔ تو چلیں آئے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ برسات کے موسم ہمیشہ یادوں کے نخلستان میں لے جاتے ہیں، اچھی اور بری یادیں، تلخ اور شیریں یادیں۔ روشانی خان بھی یادوں کے طویل سفر پر رواں دواں تھی۔ وہ اس وقت پچھلے برآمدے میں کھڑی رمجم برستی بارش کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دھلے دھلائے درختوں اور جھومتے سرخ گلابوں کے پودوں کو دیکھ رہی تھیں۔ دائیں طرف کبھی زنان خانے کے باتھ روم ہوا کرتے تھے، سیلن زدہ دیواروں والے، جن کی ٹوٹی چھت میں چوہوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ اکھڑے پلستر والے فرش پر جگہ جگہ پانی ٹھہر جاتا تھا۔ زنان خانے کے ان باتھ رومز میں غسل کرتے ہوئے اب کائی آنے لگتی تھی، لیکن اب ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ بہت سال پہلے انہیں گرا دیا گیا تھا، پھر اس اونچی نیچی زمین کو برابر کر دیا گیا۔ یہاں پر اس وقت بہت بڑا چڑیا گھر بنا دیا گیا تھا۔ ہر طرح کے جانور چہل قدمی کرتے ہوئے موسم انجوائے کر رہے تھے۔ یہ چڑیا گھر اس کی چھوٹی دونوں بیٹیوں ماہی اور ماہ نور کے شوق کی وجہ سے ان کے بابا نے بنوا کر دیا تھا۔ اس سے آگے وسیع و عریض لان تھا۔ کبھی یہاں کچا صحن ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے آم اور کیکر کے درخت سایہ فگن تھے۔ آج لش گرین گھاس سے پورا لان سجا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اعلیٰ قسم کے پھولوں کے جھومتے پودے بہار دکھائی دے رہے تھے۔ لان میں ماہی اور ماہ نور کے لیے جھولے بھی لگائے گئے تھے۔ پورچ میں ایک جیپ کھڑی تھی، اس کے ایک طرف ماہی اور ماہ نور کی سائیکلیں بھی کھڑی تھیں۔ ایک ہی رنگ کی یہ دو سائیکل زخام لے کر آیا تھا۔ یہ دونوں پچھلے صحن میں اپنے سائیکلنگ کے شوق کو پورا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی ان کے بابا موڈ میں ہوتے تو دونوں بچیوں کو فارم ہاؤس لے جاتے۔ کون کہتا ہے وقت بدل نہیں سکتا؟ وقت بدل سکتا ہے، سوچ میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لگن اور صبر کی۔ 13 سال بعد وہ ایک خوشنما جزیرے پر قدم رکھ چکی تھی۔ بیکن ہاؤس میں سمر ویکیشنز کا اعلان ہوتے ہی ہاسٹلز کے روم میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ سب کی خواہش تھی کہ ہاسٹل سے نکلنے والی وہ پہلی لڑکی ہو۔ رشان ازبک نے جگر جگر کرتی آنکھوں سے اس دل افروز منظر کو دیکھا اور کامن روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ رات کو ہی پیکنگ کر چکی تھی۔ اس وقت اسے صرف ایک فون کرنا تھا۔ گھوڑا گلی کے ایک اسکول میں اس کی 1 سال چھوٹی بہن شانزی زیر تعلیم تھی۔ اس نے مس ڈائنا سے پرمیشن لے کر شانزی کو فون کیا۔ شانزی بھی ازبک ہاؤس جانے کے لیے بےتاب تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے پاپا احمد خان ازبک کا ڈرائیور لمبی سی چمکتی گاڑی میں اسے لینے کے لیے آ گیا۔ ازبک ہاؤس میں پہنچ کر آزادی اور خوشی کے احساس نے روشانی کو فریش کر دیا تھا۔ وہ اسی سرشاری کے عالم میں گول زنا عبور کر کے 2nd فلور پر اپنے اور شانزی کے مشترکہ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا سجا سجایا قیمتی ڈیکوریشن سے سجا اور جگمگاتی روشنی میں نہایا روم بالکل ویسے ہی تھا۔ وہ کاٹن کا آرام دہ سوٹ پہن کر نیچے آ گئی۔ ماربل کے چکنے فرش پر اپنے ازلی بات مات اور باوقار انداز میں چلتی ہوئی لان کے پچھلے حصے کی جانب آ گئی۔ 4 عدد خوبصورت مور گھاس پر ٹہل رہے تھے۔ تب ہی ڈرائی وے پر ایک اور گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ روشی بھاگ کر شانزی تک پہنچی۔ شانزی نے خوب بھینچ کر اسے پیار کیا۔ وہ بھی بھیگی آنکھوں سے شانزی کی پیشانی چومنے لگی۔ یہ بزرگانہ اسٹائل کہاں سے سیکھا ہے؟ شانزی نے حیرانی سے پوچھا۔ پاپا کو یہ مڈل کلاس کے محبت بھرے اظہار کہاں پاتے تھے، اور نئی ممی سے ایسا کچھ سوچنا بھی حماقت تھی۔ روشانی مسکرائی تھی۔ شانزی ہنسنے لگی۔ مائلا ممی اپنی شادی کے 10 سال بعد بھی ان کے لیے نئی ممی تھیں۔ ممی پاپا کی 2nd وائف تھیں، حسین، اسٹائلش اور پاپا کی طرح ویل ایجوکیٹڈ۔ ان کی ماں بدصورت اور ان پڑھ تھیں، سو پاپا کا ملال نئی ممی کو پا کر بھی کم نہیں ہوا تھا۔ ان کی ماں نے بدقسمتی سے پاپا کے ساتھ صرف 3 سال گزارے تھے۔ ممی کے وفات کے بعد مسز ڈیوڈ نے ان کی پرورش کی۔ 4 یا 5 سال کی تھیں تب پاپا ان کے لیے نئی ممی لے آئے تھے۔ مائلا کا ان کے ساتھ روایتی سوتیلی ماں کا سا سلوک نہیں تھا۔ ان سے نہ محبت جتاتی تھیں نہ نفرت۔ پاپا کی صرف 2 ہی اولادیں تھیں،
مائلہ ہر سال انہیں مردہ بیٹے کا تحفہ دے کر انہیں خوب ناراض اور بیزار کر دیتی تھیں۔ اس کے پاپا بہت وجیح آدمی تھے، اونچے لمبے گورے چٹے۔ دولت کی فراوانی، خوشحالی کی وجہ سے ان کی صحت قابل رشک تھی۔ مائلہ اپنے 2 بھائی جہیز میں لائی تھی، جو کہ روشی اور شانزے سے 6-7 سال بڑے تھے۔ وہ دونوں برلن کے کسی کالج میں زیر تعلیم تھے۔ کافی پڑھاکو اور ذہین لڑکے تھے۔ آتے جاتے حال احوال پوچھنے کے علاوہ اسٹڈیز سے متعلق گفتگو بھی کر لی جاتی تھی۔ ولی اور سمیم کی آمد بھی قریب قریب تھی۔ شانزے طویل سفر کی وجہ سے بہت تھک چکی تھی، اس لیے کھانا کھا کر فوراً سو گئی، جبکہ روشی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت مبہم جو قسم کی لڑکی تھی، ہر وقت متحرک رہتی، جبکہ شانی اپنے آپ میں مگن رہنے والی تھی۔ وہ کھیل کود میں حصہ بھی نہیں لیتی تھی، البتہ روشی کو نت نئے گیمز میں دلچسپی تھی۔ وہ فٹ بال اور جمناسٹک کی شوقین تھی۔ اسکول کی طرف سے ہونے والے سالانہ مقابلوں میں اس نے سائیکلنگ میں اول انعام حاصل کیا تھا۔ اسکول کا پہلا دن پہلے دن کی دلہن کی طرح یادگار تھا، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ دونوں پرجوش سے گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھیں، تبھی مسز ڈیوڈ کی تعصب سے بھری آواز سنائی دی۔ کاش بیبیز کی مما ہوتی۔ ماما؟ روشی کا دل دھک سے رہ گیا۔ پہلی مرتبہ کچھ کھو دینے کا احساس روشی کی پلکوں کو بھگو گیا تھا۔ پھر ممی ان کی زندگی میں چلی آئیں۔ بے حد لبرل سی ممی نے نہ جانے کیسے ان کی خاندانی روایات کو تسلیم کر لیا تھا۔ شاید پاپا کی محبت میں، پاپا کی شخصیت میں کچھ ایسا سحر تو ضرور تھا۔ تبھی تو ممی جیسی ماڈرن خاتون باہر نکلنے سے پہلے چادر اوڑھ لیا کرتی تھیں۔ پاپا کے حکم سے سرتابی کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کے ازبک ہاؤس میں دنیا جہاں کی نعمتیں تھیں، انگریزی ناول، اسٹوریز، اخبارات اور رسائل کی بہتات تھی۔ روشی اچھی کتابوں کی دیوانی تھی، سو اس کا سارا دن پاپا کی لائبریری میں گزرتا۔ پھر اچانک ایک نیا واقعہ رونما ہوا۔ ممی ہسپتال گئیں اور ان کے لیے ایک اور بھائی لے کر آئیں۔ بہت خوبصورت، گلابی سا۔ یہ بچہ صرف 4 دن زندہ رہا تھا۔ مسز ڈیوڈ نے بتایا کہ ان کا 5واں بھائی تھا، جو کمسنی میں ہی وفات پا گیا تھا۔ ممی رو رہی تھیں، شانی کو بھی رونا آ گیا۔ ان دنوں پاپا بہت جلال میں نظر آتے تھے اور ممی بہت چپ چپ تھیں۔ پھر غیر محسوس طریقے سے ممی ان کے قریب آتی چلی گئیں۔ اب وہ ان کے بیڈ روم میں اچھا خاصا وقت گزارنے لگی تھیں۔ ان کے ساتھ اسکول کی باتیں کرتیں، اپنے بچپن کی شرارتیں بتاتیں، یہ کہ وہ بہت جینیس تھیں، بہت بولڈ تھیں، بالکل روشی کی طرح۔ روشی اپنی تعریف پر شرما گئی تھی۔ ممی اکثر انہیں اپنے ساتھ لے جاتیں۔ کبھی پردے والی گاڑی میں وہ ایبٹ آباد کی سڑکوں کو رونتے ہوئے دور دور تک نکل جاتیں۔ ایک دن ممی انہیں ریسٹورنٹ لے کر گئیں۔ وہ تینوں فیملی کیبن میں بیٹھی تھیں۔ ممی نے آنے سے پہلے انہیں بھی چادر اوڑھنے کے لیے دی تھی۔ شانی حیران تھی کہ روشی نے بغیر احتجاج کیے چادر اوڑھ کیسے لی۔ ممی نے انہیں بہت اسٹائلش کپڑے بھی لا کر دیے تھے اور ان کی جینز شرٹ وارڈروب سے غائب ہو گئی تھیں۔ روشی نے بہت کچھ دیر سوگ منایا اور پھر خوشی خوشی ممی کے لائے ڈریسز زیب تن کر لیے۔ وہ زیادہ دیر صدمات کو اپنے اوپر طاری کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ پھر ایک صبح پاپا نے ناشتہ کرتے ہوئے ان دونوں کو بیک وقت مخاطب کیا تھا۔ اب تم دونوں پردے والی گاڑی میں اسکول جایا کرو گے اور دونوں چادر اوڑھا کرو گی۔ شانی تو خاموش رہی تھی، البتہ روشی بول پڑی، ہم لوگ سندھی اجرک اوڑھ کر اسکول جاتے ہیں پاپا۔ گڈ گرل۔ پاپا کے منہ سے تعریفی کلمات برآمد ہوئے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹیاں ہر طرح کے ماحول اور وقت کے مطابق خود کو ہر جگہ ایڈجسٹ کر لیتی ہیں۔ تھینکس پاپا۔ ان دونوں کے لیے پاپا کے الفاظ کسی اعزاز سے کم نہیں تھے۔ وہ کہاں کسی کی تعریف کرتے تھے۔ روشی، اب تم بائک لے کر باہر نہیں جایا کرو گی، سائیکلنگ بھی نہیں کرو گی، اسکیٹنگ کے خیال کو بھی دل سے نکال دو۔ میں تمہارے اینیملز گوٹ بچوا رہا ہوں۔ یہ گھر ہے، کوئی زو نہیں۔ ویسے بھی تم اب بڑی ہو چکی ہو۔ یہ شوق بچپن کی حد تک ٹھیک تھے۔ ان ویکیشنز میں تم دونوں کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی۔ مائلہ، تم انہیں اپنے انڈر کوکنگ سکھاؤ گی، سلائی کڑھائی بھی آنی چاہیے۔ ان کی ماں ہر فن میں طاق تھی۔ ہمارے خاندان کی عورتیں بہت سلیقہ مند ہوتی ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میری بیٹیاں بہت سمجھدار ہیں۔ اچھی بیٹیاں اپنے بزرگوں کی دستار کا بھرم رکھتی ہیں۔
اوکے پاپا۔ روشی جو احتجاج کرنا چاہتی تھی ایک دم لب بھینچے خاموش ہو گئی۔ ان کا تعلق ازبک قبیلے سے تھا۔ انہی رسم و رواج کی وجہ سے روشنی کو اپنی بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا تھا۔ گوٹھ میں دادا تھے، دادی تھیں، دادا کے کئی بھائی تھے، ان کی بیویاں اور بچے۔ پاپا شہر میں رہتے تھے، اس لیے وہ شہر کے بہترین انگریزی اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ دادی کو تو فرنگن عورت کا پوتیوں کو نہلانا دھلانا پسند نہیں تھا، بلکہ انہیں تو روشی اور شانی کا فر انگریزی بولنا بھی کھٹکتا تھا۔ جینز شرٹ سے بھی انہیں چڑ تھی۔ روشی انگریزی، چائنیز اور اٹالین کھانوں کی شوقین تھی اور دادی کو اس کے کھانے پینے پر بھی اعتراض رہتا تھا۔ جانوروں سے روشی کو بے انتہا محبت تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ کئی دن بولائی سے پھرتی رہی تھی۔ اس کی افسردگی کو محسوس کر کے شانی نے کہا، روشی تم اچھی طرح رو کر دل کا غبار ہلکا کر لو۔ میں جانتی ہوں تمہیں جانوروں کے گوٹھ چلے جانے کا بہت دکھ ہے۔ میں کیوں روؤں؟ بزدل روتے ہیں شانی ڈارلنگ، میں تو اسٹون گرل ہوں، بہت بہادر اور دلیر۔ وہ یکدم ہنسنے لگی۔ اس کی بہت ساری عادتیں پاپا جیسی تھیں، بہادر، نڈر اور کسی بھی مشکل میں نہ گھبرانے والی۔ بیکن ہاؤس میں ان کا آخری سال تھا۔ ان ویکیشنز کے بعد انہیں صرف ایک مرتبہ اسکول جانا تھا، صرف اور صرف فائنل ایگزامز کے لیے۔ انہی دنوں دادا دادی ازبک ہاؤس چلے آئے۔ وہ ہری پور سے آ رہے تھے۔ دادی کی زبانی پتہ چلا تھا کہ ہری پور سے 175 میل دور روشی اور شانی کا ننیالی گاؤں ہے۔ اس کے نانا دادا کے سگے بھائی تھے، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ان کے مرنے کے بعد اس کے آخری نمبر والے ماموں قبیلے کے سردار بنے تھے۔ اورنگزیب میر سے بڑے اس کے 5 ماموں وفات پا چکے تھے، اور آج دادا نے بتایا تھا کہ وہ ہری پور اس لیے گئے تھے کہ اورنگزیب میر نے اپنے سب سے بڑے ولی عہد کے سر پر دستار رکھ کر اسے علاقے اور قبیلے کا اور اس ضمن میں وہاں ایک ضیافت کا انتظام تھا۔ دادا بتا رہے تھے، اورنگزیب میر بہت دولت مند ہیں، ان کی بہت سی جاگیریں اور جائیدادیں تھیں۔ اورنگزیب حیات میر کے اس عمل کو دادا بہت سراہ رہے تھے۔ دادا 1 ہفتہ رہ کر چلے گئے تھے۔ ان دنوں دادی ممی سے کافی کھینچی سی رہی تھیں۔ صرف 1 ماہ بعد دادا اور دادی ایک دفعہ پھر آ گئے تھے۔ اس دفعہ وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ پوری برادری ان کے ساتھ تھی۔ یک پورچ میں کئی گاڑیاں آ کر کھڑی ہونے لگیں، پجارو، جیپ، پراڈو، دادا کی لینڈ کروزر، ہر رنگ کی قیمتی چمکتی دمکتی گاڑیاں۔ ان گاڑیوں میں سے اجلے سفید رنگ کے اونچے شملے والے ادھیڑ عمر آدمی نکلے۔ کئی عورتیں بھی تھیں، پہاڑی لباس پہنے، سر سے لے کر پیروں تک سیاہ چادر میں لپٹی۔ لان میں لگے جھولوں کی طرف بھاگتے دوڑتے اچھلتے کودتے بچے بھی تھے۔ کچھ حیران اور کچھ پریشان دکھائی دیتے پاپا بھی بریف کیس تھامے آ گئے تھے۔ یقیناً دادا نے فون کر کے انہیں بلوایا تھا۔ شانی اسے کھینچ کر گلاس ونڈو کی طرف لے آئی تھی۔ اب وہ دونوں بہت حیرانی کے عالم میں نیچے جھانک رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد سب لوگ اندر چلے گئے تھے۔ مسز ڈیوڈ نے کہا، تم دونوں کو نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے، لنچ تمہیں بیڈ روم میں ملے گا۔ کیوں آنٹی؟ شانی خاموش تھی، مگر روشی خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ نو کوسچن، مسز ڈیوڈ نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ پھر بھی آنٹی کچھ تو بتائیے۔ روشی کا تجسس اپنے عروج پر تھا، مگر انہیں کچھ بھی بتایا نہیں گیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد گاڑیوں کے دروازے کھولنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں۔ گاڑیاں سٹارٹ ہوئیں۔ چوکیدار نے گیٹ وا کر دیا تھا۔ روشی نے پردے برابر کیے اور پھر اپنے بیڈ پر آ کر ڈھہ سی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی شانی کی طرح گہری نیند سو رہی تھی۔ رات ڈنر کے لیے انہیں نیچے بلوایا گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئیں تو ڈائننگ روم میں ایک اور چہرے کا اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ گلبخت ہے۔ ان دونوں کے چہرے پر بڑے بڑے سوالات مائلہ نے پڑھ لیے تھے۔ کون گلبخت؟ روشی نے حیرانی سے پوچھا۔ شانی ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ تمہاری ماں کی چچا زاد اور تمہارے پاپا کی خالہ زاد گلبخت ہے۔ یہ تعارف کچھ الجھا سا تھا۔ ہیلو گلبخت، اس نے اور شانی نے اپنا ہاتھ گلبخت کی طرف بڑھایا۔ پہاڑی گیردار سرخ ریشمی لباس زیب تن کیے، ہلکے پھلکے سونے کے زیورات پہنے وہ بے حد گوری سی لڑکی روشانی کی ہم عمر تھی۔ 15 سالہ گلبخت نے شرمائے انداز میں ان سے ہاتھ ملایا۔ گلبخت نہیں، ممی بولو، یہ تم دونوں کی نئی ممی ہے۔ مائلہ نے پورے اطمینان سے انہیں بے اطمینان کر دیا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں ممی؟ روشی لرز اٹھی۔ وہ پہلے کی طرح پرسکون تھیں۔
تو کیا انہیں پاپا کی ایک اور شادی کا افسوس نہیں ہوا؟ روشی نے حیرانی سے سوچا۔ ممی، آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ آپ نے پاپا کو روکا نہیں؟ بہت سے معاملوں میں ہم لوگ بے اختیار ہیں۔ تمہاری دادا کا یہ فیصلہ احمد کو بھی پسند نہیں تھا، مگر تمہارے پاپا کو ایک اور شادی پر اعتراض نہیں تھا کہ ایک وارث کی خواہش ان جاگیرداروں کو مضطرب رکھتی ہے ہمیشہ۔ انہیں اعتراض گلبخت سے شادی کا تھا، شاید اس لیے کہ یہ ان پڑھ ہے۔ مائلہ نے انگریزی میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ ان دونوں نے بے دلی سے کھانا کھایا، پھر اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئیں۔ شانی کو دادا دادی کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ گلبخت سے پاپا اتنے بڑے تھے، ان کے خاندان میں بے جوڑ شادیوں کا ازل سے رواج تھا۔ ممی اور گلبخت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ممی جیسی حسین اور پڑھی لکھی فرفر انگریزی بولنے والی خوبصورت رنگ رنگ کی ساڑیوں میں ملبوس عورت کا گلبخت سے مقابلہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ مگر گلبخت نے ان 2 سالوں میں اس تیزی سے میم کی طرح رنگ ڈھنگ اپنائے تھے کہ ہاسٹل سے آ کر روشی اور شانی حیران ہی تو رہ گئی تھیں۔ مائلہ ان دنوں ملک سے باہر تھیں۔ ان کی ملاقات رات کے کھانے پر گلبخت سے ہوئی۔ وہ اس وقت جدید انداز کے کاٹن کے سوٹ میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں اس نے پاپا کے 2 بیٹوں کو جنم دے کر اس وقت ہاؤس میں اپنی حیثیت کو منوا لیا تھا۔ دادی تو ویسے بھی ہر وقت بانجی کے واری صدقے جاتی تھیں۔ وہ لڑکوں کی ماں بن کر یہ پہاڑی لڑکی پورے ازبک ہاؤس کی حکمران دکھائی دینے لگی تھی۔ احمد صاحب ان دنوں ملک سے باہر گئے تھے۔ وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ 2 فلپائنی عورتیں تھیں۔ اسمر اور اسنان کے لیے علیحدہ علیحدہ گورننس آئی تھیں۔ ان کے بیڈ رومز بھی بہت خوبصورت تھے، رنگا رنگ کھلونوں، جھولوں اور دیدہ زیب چیزوں سے بھرے ہوئے۔ پاپا اسمر اور اسنان کے لیے بہت ساری چیزیں لائے تھے۔ ان دونوں کے لیے بھی بہت خوبصورت تحائف اور پرفیوم تھے۔ روشی خوشبوؤں کی دیوانی تھی۔ گلبخت کے لیے انہوں نے علیحدہ سے کافی شاپنگ کی تھی، اس لیے وہ ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ ولی اور سمیم واپس آ چکے تھے۔ ان کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور دونوں ہی کسی غیر ملکی فرم سے منسلک ہو چکے تھے۔ اب وہ دونوں علیحدہ فلیٹ میں رہتے تھے۔ روشی لان میں ٹہل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں سفر نامہ تھا، مشرق کا سوئٹزرلینڈ، سوات۔ اس نے یہ سفر نامہ کئی مرتبہ پڑھا تھا اور اس قفس میں قید تھی کہ اسے ازبک ہاؤس اور بیکن ہاؤس کے علاوہ کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بقول دادی کے وہ دونوں بڑی ہو چکی ہیں، ان دونوں کو اسکول سے اٹھا لینا چاہیے، مگر پاپا نے دادی کی اس خواہش کو پورا نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں اب A لیول کر رہی تھیں۔ گلبخت کے 6 عدد بہن بھائی پورے گھر میں گل گباڑا مچائے رکھتے تھے۔ شانی پہرو کڑا کرتی، پھر زبردستی روشی کی توجہ بھی اس مسئلے کی طرف مبذول کرواتی۔ روشی خود بھی حیران تھی، ممی کے 2 بھائی بھی تو تھے، مگر وہ ایسے نہیں تھے۔ بہت سلجھے ہوئے، شائستہ مزاج کے ذہین لڑکے تھے۔ خصوصاً ولی میں بہت سی خصوصیات تھیں۔ وہ بہت نفیس مزاج کا تھا۔ اس کا دھیمے پر اثر لہجے میں بولنا روشی کو بہت پسند تھا۔ اس کی شائستگی، اس کی ذہانت اور شخصیت کا سحر روشی کو بہت اپنا اپنا لگ رہا تھا۔ یہ میں ولی کو کیوں سوچ رہی ہوں؟ روشی نے حیرانی سے خود کلامی کی۔ روشی، روشی، شانی آوازیں دے رہی تھی۔ روشی جلدی سے کتاب اٹھائے اندر کی طرف بھاگی۔ یہ لو، بات کرو۔ شانی نے اس کے ہاتھ میں ریسیور تھمایا۔ کس کا فون ہے؟ اس نے اشارے سے پوچھا۔ ممی کا۔ شانی میگزین اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ وہ دونوں ہی ممی کو بہت مس کر رہی تھیں۔ ممی، آپ کب آئیں گی؟ وہ تیسری مرتبہ پھر پوچھ رہی تھی۔ کچھ دنوں تک۔ ممی کچھ الجھی سی تھیں۔ ممی، ہم دونوں آپ کو بہت مس کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں بہت محبت تھی، احترام تھا۔ میں جلد آؤں گی۔ ممی نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ تم دونوں اپنا خیال رکھنا۔ دیکھو، گلبخت سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ ممی تاکید کر رہی تھیں۔ انہیں دور بیٹھ کر بھی ان کا خیال تھا۔ پاپا کب آتے ہیں؟ ممی، پاپا کسی کے لیے بھی اپنی روٹین چینج نہیں کر سکتے۔ روشی نے ممی کو تسلی دی۔ دوسری طرف ممی شاید جھیم گئی تھیں۔ تبھی گلبخت اسنان کو اٹھائے چلی آئی۔ تمہارے پاپا کا فون آنے والا ہے، فون رکھو، انہوں نے ضروری بات کرنی ہے۔ روشی ریسیور کریڈل پر پٹک کر دب دب کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ شام کو اسنان کو لے کر شانی کالونی کی سڑکوں پر نکل گئی۔ روشی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ خرگوش کے خالی پنجرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس پنجرے میں اب اسمر کے آسٹریلین طوطے چہک رہے تھے۔
کچھ دور گلبخت کی بکری کے بہت خوبصورت سفید بچے گھاس پر منہ مار رہے تھے۔ یہ بچے گلبخت اسنان کی پیدائش کے بعد گوٹ سے لے آئی تھی۔ اسے اپنی اس بکری کے بچوں سے بہت پیار تھا۔ احمد صاحب نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں روشی کا دل اداس سا ہو گیا۔ پاپا نے مجھ سے کہا تھا یہ گھر ہے، زو نہیں، اور اب پاپا کو اس گھر میں موجود زو نظر نہیں آتا۔ پگلی گلبخت نہ جانے کس کونے سے برآمد ہوئی تھی۔ ایسے نخرے لاٹ صرف شوہر اٹھا سکتے ہیں۔ ادھر گوٹھ میں اماں ہر وقت مجھے کوستی رہتی تھیں، بکری کا بچہ کے پاس جانے نہیں دیتی تھیں۔ میں نے اماں کے بٹوے سے پیسے لے کر مرغی کے بچے خرید لیے تو اماں نے ڈنڈے کے ساتھ میری دھنائی کی۔ وہاں اچار کے ساتھ سوکھی روٹی ملتی۔ اماں نے بکری کا بچہ چوری چوری بیچ دیا۔ ان دنوں ابا پر قرض چڑھ گیا تھا، مجھے معلوم ہوا تو 3 دن روتی رہی تھی۔ ایسا تاپ چڑھا کہ 8 دن بستر پر پڑی تھی۔ ہم اچھے کپڑے اور اچھے کھانے کے لیے ترستے تھے۔ خالہ روشی کی دادی مہینے بعد آتی تھیں، فروٹ، کپڑے اور راشن لے کر۔ سچ کہوں یہاں میری ساری لفظ دلہن کس قدر اچھوتا اور پیارا سا احساس تھا۔ اس نے اپنی اب تک کی زندگی میں کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے سوچنے کے لیے وقت ہی کہاں ملتا تھا۔ وہ سفر نامے پڑھتی تھی، کوکنگ کرتی تھی، سلائی کرتی تھی، کورس کی کتابیں پڑھتی تھی، چھوٹے بھائیوں کو نئے نئے گیم سکھاتی، سائیکلنگ کرواتی، اسٹوریز سناتی، مزے مزے کی ڈشز بنا کر کھلاتی۔ گلبخت حیران ہو کر روشی کو دیکھتی رہتی کہ اتنا کچھ بنانا آتا تھا اسے۔ گلبخت کبھی کبھی حیرت سے اسے دیکھتی اور کہتی، کاش میں تمہاری جیسی بااعتماد اور بولڈ ہوتی، فر انگریزی بولتی، انگریزی کھانے بناتی، میرے ہاتھ میں بھی تمہارے جیسا ذائقہ ہوتا، پھر تمہارے پاپا میری تعریف کرتے، میری کوکنگ کو سراہتے، پھر انہیں مائلہ آپا کی یاد کم کم آتی۔ بیچاری شوہر پرست عورت، اس کی صرف اتنی محدود سی خواہش ہے۔ روشی حیرانی سے سوچتی، اس وقت اسے یہ اندازہ نہیں تھا، یہ محدود خواہش نہیں تھی، دراصل اسی ایک خواہش کے ساتھ عورت کی پوری زندگی جڑی ہوتی ہے۔ روشی، کسی نے بہت نرمی سے اسے پکارا تھا۔ وہ جو دریچہ شب کو پڑھتے پڑھتے اونگنے لگی تھی، ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ولی بھائی، آپ کب آئے؟ 23 سال پہلے۔ ولی اطمینان سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ ازبک ہاؤس کب آئے ہیں؟ ابھی۔ تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھ جاؤ، ولی نے نرمی سے کہا۔ آپ کے کہنے پر نہیں، اپنی مرضی سے بیٹھ رہی ہوں۔ اسے اپنی ناک بڑی عزیز تھی۔ ولی ہنس دیا۔ بالکل نہیں بدلی، ویسی ہی ہو جیسی میں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ روشانی کو یکٹک دیکھتا رہا۔ اس کے ریشمی بال، کالی رات کے مانند نم نم سی آنکھیں جن میں ذہانت جگمگا رہی تھی، اوس میں بھیگی نوکیلی مڑی ہوئی لمبی پلکیں، وہ تو سراپا گلاب تھی۔ روشی بہت چھوٹی تھی جب وہ وسیع و عریض محل نما ازبک ہاؤس میں آیا تھا۔ اسے بہت پیاری لگی تھی، بہت اپنی سی، مگر دل کے ہزار چاہنے کے باوجود وہ روشی کے قریب نہیں ہو سکا تھا، اور وہ اپنی دنیا میں گم رہتی تھی۔ وہ پاپ کارن اور چپس کھانے کی شوقین تھی۔ ولی ڈھیر پاپ کارن کے لفافے لا کر کیبنٹ میں رکھ دیتا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں ولی بھائی؟ ہاں، ولی چونکا۔ آپا کا کوئی فون آیا ہے؟ وہ مائلہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تقریباً روز ہی آتا ہے۔ کیس ٹرالی گھسیٹتا آ گیا تھا۔ ولی نے اس کی بیمار ماں کی طبیعت کا پوچھا۔ وہ ایسا ہی تھا، بہت حساس اور نرم مزاج۔ اسی پل اسمر نے سٹنگ روم میں، آپی مجھے فلیگ بنا کر دو۔ اس کے ہاتھ میں ڈرائنگ بک تھی۔ ہائے اسمر، آپ تو اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ ولی نے اسمر سے ہاتھ ملایا۔ روشانی کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ اپنی بہن کی سوکن کے بیٹے کو کس والہانہ انداز میں پیار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی حیرت ولی سے چھپی نہیں رہ سکی۔ تبھی تو وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، معصوم، انجان۔ اس نے اسمر کے گال پر پیار کیا تھا۔ وہ گلبخت سے بھی ملا، پھر لنچ کیے بغیر چلا گیا۔ حالانکہ گلبخت نے ولی کو بہت روکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد شانی افسردہ ہو گئی۔ روشی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر گردش میں پاؤں اور سورج کے ساتھ میں گم ہو چکی تھی۔ انہی دنوں مائلہ واپس چلی آئیں۔ ممی پہلے سے زیادہ اسمارٹ ہو چکی تھیں۔ وہ پہلے بھی زیادہ نہیں بولتی تھیں، اب تو بالکل خاموش ہو چکی تھیں، زیادہ تر اپنے بیڈ روم میں رہتیں۔ ازبک ہاؤس میں تو گلبخت چہکتی تھی۔ اس نے اب پہاڑی لباس پہننا ترک کر دیا تھا۔ وہ ریشمی نفیس شفون کی ساڑیاں پہنتی تھی، بوتیک سے اسٹائلش سوٹ منگواتی، ٹی وی دیکھ کر اسے میک اپ کرنے کا سلیقہ بھی آ گیا تھا۔ انہی دنوں ایک بار پھر گھر میں کچھ غیر معمولی سی آوازیں سنائی دیں۔
دادی کی آمد کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیا اور انوکھا ضرور ہی ہوتا تھا۔ اب بھی کچھ ایسا ہوا تھا۔ شانی رو رہی تھی۔ اس کے مسلسل آنسوؤں نے روشی کو چڑھا دیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ روشی نے کوئی 20ویں مرتبہ پوچھا تھا۔ ممی جا رہی ہیں، اس نے سو سو کرتے ہوئے بتایا۔ کہاں؟ روشی اچھل پڑی۔ ابھی 2 ہفتے پہلے تو وہ آئی ہیں۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ واپس برلن؟ شانی نے ناک رگڑی۔ مگر کیوں؟ پاپا نے دادی کے مجبور کرنے پر یہ گھر اسمر اور اسنان کے نام کر دیا ہے۔ ممی کو اس بات کا غصہ ہے۔ ان کی حیثیت کو چیلنج کیا گیا اور اب وہ ازبک ہاؤس میں رہنا نہیں چاہتی۔ اور پاپا کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ممی کا غصہ کم کرنے کے لیے ایک گھر خرید کر ممی کے نام کیا ہے، مگر وہ ازبک ہاؤس تو نہیں ہے نا؟ شانی رنجیدگی سے بولی۔ اب کیا ہوگا شانی؟ روشی بھی گھبرا گئی۔ ممی سے وہ دونوں ہی اٹیچ تھیں۔ دوسرے دن اس نے ممی کو دیکھا۔ انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ دادی نے سنا تو پھر سے طوفان کھڑا کر دیا، مگر ممی نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ انہوں نے کورٹ کے ذریعے احمد صاحب سے خلا لے لیا اور ان دونوں کو بلکتا چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ ممی کے جانے سے نہ روشی خوش تھی نہ شانی، حتیٰ کہ گلبخت بھی چپ چپ تھی۔ فقط دادی خوش تھیں۔ گلبخت، جسے وہ دونوں دادی کے ہر 1000 مرتبہ ٹوکنے پر بھی کہنے لگی تھیں، دادی کا دایاں بازو تھیں۔ دادی کی خدمتیں کرنے کے علاوہ بھی وہ دادی کی پسندیدہ ہستی تھی۔ گلبخت نے ہی انہیں ایک دن بتایا تھا کہ دادی روشی کی مما یعنی دادا کی بھتیجی سے احمد صاحب کی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھیں، مگر دادا کی ضد اور فیصلے سے ٹکرانا کہاں آسان تھا۔ دادی نے ان کی ماں پر زندگی کے دروازے تنگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیں، رات دن جانوروں کی طرح ان سے کام لیا جاتا تھا۔ وہ کوہلوں کے بیل کی طرح جتی رہتی تھیں۔ پاپا شہر میں رہتے تھے، شاید اسی لیے وہ جلد ہی زندگی سے بیزار ہو کر ابدی نیند سو گئی تھیں۔ احمد صاحب کا یہ رویہ ان کے ساتھ نارمل تھا، مگر وہ کم ہی گوٹ جاتے تھے۔ ممی نے برلن جا کر ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں لاشعوری طور پر ان کی کال کی منتظر تھیں۔ پھر ایک دن ولی ازبک ہاؤس چلا آیا۔ اس کے ساتھ سمیم بھی تھا۔ سمیم بھی ولی کی طرح بہت سجیلا تھا۔ دونوں بھائی ایک ہی فیلڈ سے وابستہ تھے۔ ممی نے محض اینٹوں کے اس مکان کی خاطر اپنی 10 سالہ ازدواجی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ آپا کی سوچ ہمیشہ سے ہی خود غرضانہ تھی، وہ ہمیشہ اپنے لیے ہی سوچتی ہیں۔ سمیم نے کہا تو روشی کو بہت برا لگا۔ نہیں، ممی ایسی نہیں تھیں۔ اب وہ تمہاری ممی نہیں، کسی اور کی مسز بن چکی ہیں۔ سامی کے لہجے میں تلخی تھی۔ ولی نے سر جھکا لیا تھا۔ ممی نے کس سے شادی کی ہے؟ روشی کے اٹھنے کے بعد شانی نے پوچھا۔ کسی پاکستانی پروفیسر کے ساتھ۔ یہ جواب سمیم کی طرف سے آیا تھا۔ ممی نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، وہ کب تک تنہا رہ سکتی تھیں؟ شانی نے افسردگی سے کہا۔ اسی پہلے روشی ٹرالی گھسیٹتی آ گئی۔ لوازمات سے بھری ٹرالی دیکھ کر سمیم نے خوشگوار لہجے میں کہا، آج میں نے لنچ بھی نہیں کیا، سارا دن سائٹ پر گزر گیا تھا، اس ظالم انسان نے کچھ کھانے نہیں دیا۔ میرے حصے کے بھی 3 سینڈوچ ہضم کیے ہیں اس نے۔ ولی نے جل کر اسے دیکھا۔ تو آپ؟ شانی نے مدد جتائی۔ یہ کنجوس اپنی جیب میں سے کھوٹا پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ سمیم نے مظلوم شکل بنا لی۔ تو تم نے ہی حاتم تائی کو خوش کر دینا تھا، سخاوت کر کے ان کی گدی سنبھالے، ایک صحیح اب تک موجود ہے۔ ولی نے تلملا کر کہا، میں نے گدی تمہارے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ سمیم چکن رول سے انصاف کرتے ہوئے بولا۔ ولی نے بھی حساب برابر کر کے ہاتھ جاڑے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی نوک جھوک روشی اور شانی کے لبوں پر مسکان لے آئی تھی۔ شانی کو موسمی بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان دنوں گلبخت گوٹ گئی ہوئی تھی۔ گھر میں روشی اور شانی تھیں یا پھر نوکروں کی فوج۔ دوپہر تک شانی کا بخار کم نہ ہوا تو روشی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی۔ بخار کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ شانی پر غشی طاری ہونے لگی تو اس نے پاپا کو فون کیا۔ پاپا میٹنگ میں مصروف تھے۔ ان کی سیکرٹری نے کہا کہ وہ گاڑی ماں ڈرائیور کے بھیجتی ہیں۔ کچھ دیر بعد گاڑی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر اسجد بیگ نے شانی کا معائنہ کر کے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے۔ شام تک رپورٹس مل گئی تھیں۔ شانی کو یرقان کی شکایت تھی۔ شانی کو بخار کا زور نہ ٹوٹنے کی وجہ سے ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ پاپا میٹنگ کے بعد کلینک چلے آئے تھے۔ انہیں اچانک بیرون ملک جانا پڑ گیا تھا اور ادھر شانی بھی ایڈمٹ تھی۔ پاپا کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے فون کر کے کسی کو بلوا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ولی کو پاپا کے ساتھ گفتگو کرتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ممی کے اس انتہائی رد عمل کے باوجود پاپا کا ولی سے ملنا ملانا اچنبھے کا باعث تھا۔
ولی انتہائی ذمہ داری سے ڈاکٹرز روم اور میڈیکل اسٹور کے چکر لگا رہا تھا۔ روشی نے ان 5-6 گھنٹوں میں اس کی بہت سی خوبیوں کو محسوس کیا تھا۔ ولی اور روشی نے کھانا اکٹھے کھایا تھا۔ وہ روشی کو لہجہ بہ لہجہ حیران کر رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ رکھ دیتا تھا۔ اس کے انداز میں کسی قدر اپنائیت تھی۔ روشی ابھی کچھ سمجھنے نہ سمجھنے کے درمیان معلق تھی۔ جو خواب وہ دیکھتی تھی ان کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں تھا، یا شاید پورے ہو جاتے اگر وہ ازبک ہاؤس کی بیٹی نہ ہوتی، وہ احمد ازبک کی بیٹی نہ ہوتی۔ روشی، کیا سوچ رہی ہو؟ ولی نے بہت نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، وہ چونکی تھی، پھر ولی کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر قدرے جھیم گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کر سکوں گی۔ تو اس میں مشکل کیا ہے؟ تمہارے پاپا ہر طرح کی مہنگی تعلیم افورڈ کر سکتے ہیں۔ ولی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں کوک تھمائی۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ صبح تک شانی کا بخار اتر گیا تھا۔ 10 بجے تک وہ اسے گھر لے آئی تھی۔ گلبخت بھی آ چکی تھی اور اب شانی کو یرکان کے نقصانات کے متعلق بتا رہی تھی۔ انگریزی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں گوڈ سے دوائی منگوا کر دوں گی۔ ہیبت خان بہت اچھا حکیم ہے۔ گلبخت ہمدردی سے شانی کا سر دباتی رہی، پھر اس کے لیے اسی حکیم کا بنایا ہوا شربت لے آئی۔ شانی اس شربت کو پینا نہیں چاہتی تھی۔ روشی کا بھی یہی خیال تھا، مگر گلبخت نے زبردستی شانی کو یہ شربت پلا دیا، اور وہ جو بیماری کی وجہ سے پہلے ہی چڑچڑی سی ہو رہی تھی، شربت پی کر منٹوں میں بھلی چنگی ہوگی۔ نہ جانے اس شربت میں کیا جادو تھا کہ پھر شانی کو ڈاکٹر اسجد بیگ کے کلینک لے کر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ دونوں حیران تھیں اور گلبخت مسرور انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان دنوں ولی ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ اس کی کامیابی پر اسے مزید کئی پروجیکٹ ملنا تھے۔ یہ تمام تعمیراتی پروجیکٹ بیرون ملک کے تھے۔ سنڈے کو اس کی بیونس آئرس کی فلائٹ تھی۔ وہاں اسے 3 اور ہوٹلز کا پروجیکٹ ملا تھا، سو یہ اس کے کیریئر کا بہترین پروجیکٹ تھا۔ روشانِ خان کی ہمراہی اس کی اولین خواہشوں میں سے تھی، اور وہ اسے پانے کے لیے طویل ترین انتظار بھی کر سکتا تھا۔ ابھی رات کو ہی تو ولی نے شانی کی خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ فون روشی نے اٹھایا تھا، اور وہ اس سے بہت دلچسپی سے بیونس آئرس کے جانوروں کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ اس سے وعدے لے رہی تھی کہ وہ روشی کے لیے اعلیٰ نسل کا خرگوش یا کتے لے کر آئے۔ ولی حیران تھا کہ روشی کو کپڑوں جیولری کا شوق نہیں تھا، اسے شاپنگ پر جانا پسند نہیں تھا۔ نہ جانے کس روم میں ولی نے اس سے کہہ دیا کہ روشی میں تمہیں دنیا گھماؤں گا، اور وہ حیران تھی، پریشان تھی۔ ایسے کیسے ممکن ہے ولی بھائی؟ اس کے لہجے میں بلا کی معصومیت تھی۔ باہر جانا مشکل نہیں، اگر تمہارے پاپا چاہیں تو تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ ولی نے اس کی آزردگی محسوس کر لی تھی۔ ہماری بہت سی ایسی خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے میں کسی بھی چیز کا غم نہیں کرتی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ولی اس کے بلند حوصلے کو ہمیشہ سراہتا تھا۔ اگلی شام وہ بیونس آئرس پہنچ گیا تھا۔ وہ جلد از جلد پاکستان میں روشانی کے شایان شان گھر بنانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے بہت زیادہ سرمائے کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ دن رات کی پرواہ کیے بغیر کام کر رہا تھا۔ یہ جرمنی کا شہر برلن تھا۔ وہ مائلہ آپا سے ملنا چاہتا تھا، ان کے اس شدید رد عمل کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ طلاق کا یہ انتہائی فیصلہ انہیں اس وقت کرنا چاہیے تھا جب احمد ازبک نے شادی کی تھی۔ اب جب کہ ان کے 2 بیٹے بھی ہو چکے تھے، یہ ڈیمانڈ کرنا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، یہ سراسر حماقت ہی تو تھی۔ وہ مقررہ وقت کے مطابق ڈنر سے پہلے ان کے فلیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ مائلہ کے نئے ہسبینڈ سے ملاقات اتفاقاً نہیں ہو سکی تھی، وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ رات کو فرصت سے ہو لینے پر مائلہ آپا سے گفتگو کرنے کے بارے میں سوچا تھا، مگر وہ بھی گویا جان چکی تھیں۔ تبھی پہلے ہی پیش بندی کے طور پر انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا، مجھے صبح کے لیے لیکچر تیار کرنا ہے، تم بھی تھکے ہوئے ہو، ابھی سو جاؤ، پھر بات کریں گے۔ اب مزید بھلا وہ کیا بات کرتا؟ آپا کے سرد رویے کی وجہ سے جو تلخی ابھی فی الحال وہ محسوس کر رہا تھا، رفتہ رفتہ اس کرواہٹ کا اثر زائل ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کی
پتلیوں پر ایک بھولے بھالے معصوم سے نوخیز چہرے کا عکس نمودار ہونے لگا تھا، جس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک تھی۔ وہ کسی دھلے ہوئے تر و تازہ گلاب کی مانند تھی، شگفتہ، دل فریب اور حسین۔ وہ ہر رنگ میں بہت پاکیزہ تھی، دل نشین اور معصوم۔ ولی خاقان نے یاسر سے سوچا تھا کہ کیا احمد خان ازبک اپنی بیٹی کو ولی خاقان کے حوالے کر دیں گے، وہ جو ان کی سابقہ بیوی کا بھائی تھا، جسے انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں مگر آپا نے خان کی کسی قربانی کو یاد نہیں رکھا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے اچھی اور مہنگی ترین تعلیم احمد خان کی بدولت حاصل کی تھی۔ جب مائلہ نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی تھی اور مالک مکان نے اپنا گھر خالی کروا لیا تھا، ان دونوں رشتہ دار بھی اپنے رنگ بدل چکے تھے، تب احمد خان نے ہی انہیں سہارا دیا تھا۔ مائلہ احمد خان کی سیکرٹری تھیں۔ پھر ایک دن انہوں نے گھر آ کر بتایا تھا کہ وہ احمد خان سے شادی کر چکی ہیں۔ صرف چند دن بعد وہ سب ازبک ہاؤس میں شفٹ ہو گئے تھے، جہاں ہر طرح کی آسائشات تھیں، ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، مگر اپنائیت نہیں تھی۔ آپا کے پاس ان کے لیے وقت نہیں رہا تھا۔ مائلہ نے اپنا تعلیمی سلسلہ دوبارہ جوڑ لیا تھا۔ 10 سال بعد آپا کی احمد خان سے علیحدگی کم سے کم اس کا ذہن قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم وہ نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ یونیورسٹی جا چکی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے ناشتہ کیا، پھر اچانک ہی اس کے دل میں شدید خواہش ابھری کہ وہ روشانی سے بات کرے۔ اس کی انگلیاں ازبک ہاؤس کا نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ فون روشی نے ہی اٹھایا تھا۔ ولی بھائی، روشی کی نیند ایک دم غائب ہوگی۔ کیسے ہیں ولی بھائی، کب آئیں گے؟ روشی نے چھوٹتے ہی ان سے پوچھا۔ ابھی فی الحال تو بہت کام ہے۔ وہ اسے اپنے کام کی تفصیل بتانے لگا۔ اچھا، تو پھر آپ میرے لیے ہمنگ برڈ لے کر آئیے گا۔ ہمنگ برڈ، یہ کیا چیز ہے؟ ولی حیران ہوا۔ یہ چیز نہیں، پرندہ ہے، دنیا کے سب سے چھوٹا پرندہ۔ روشی اب اسے پرندوں کی نسل کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ شاید اسے ایک بہترین سامعی کی ضرورت تھی جو اس کی گفتگو کو بڑے شوق اور تحمل سے سنتا رہتا اور قطعاً بور نہ ہوتا۔ یہ بہت خوبصورت پرندہ ہے۔ روشی کو سارے جانور بہت خوبصورت ہی لگتے تھے، وہ غلیظ سا ڈینی بھی۔ ولی نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ روشی کہہ رہی تھی، یہ پرندہ ایک جگہ رک کر پرواز کر سکتا ہے، پیچھے کی جانب بھی اڑ سکتا ہے، پرواز کے دوران اپنے پروں کو پھڑپڑاہٹ سے گنگنانے کی آواز پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ولی چشم تصور سے روشی کے جگمگاتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کاش ولی بھائی میں بھی ایک پرندہ ہوتی، جہاں مرضی پرواز کرتی، وہ حسرت سے کہہ رہی تھی۔ نہ ویزے کی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی، نہ پاسپورٹ کے جھنجھٹ میں وقت اور پیسہ برباد کیا جاتا، نہ سرحدوں پر چیکنگ جیسی جھنجھلاہٹ کا شکار ہونا پڑتا۔ ولی نے اس کی رنجیدگی محسوس کر کے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا، یہ بتاؤ کالج کیسے جا رہا ہے؟ پھر وہ کافی دیر روشی سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا تھا۔ اس کی طبیعت یکدم فریش ہو گئی تھی۔ تم نے میرا پرس چھینا ہے، وہ جو کوئی بھی تھی بہت تیزی سے اسے ٹکرائی تھی۔ ولی نے مڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو پھولی سانسوں سمیت چیخ رہی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ ولی نے تنک کر غصیلے لہجے میں پوچھا۔ وہ ابھی بینک سے کرنسی چینج کروا کے باہر نکلا تھا جب یہ فضول انگریز لڑکی اس سے ٹکرا گئی تھی۔ تم نے میرا پرس چھینا ہے، وہ لڑکی ایک مرتبہ پھر چلائی۔ ولی دھاڑا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی صرف پیسے حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے۔ یورپ میں ایسے فراڈ معمول کی بات تھی۔ تمہارا والیٹ اس وقت مارک سے بھرا ہوا ہے، کہاں سے لیے تم نے اتنے نوٹ؟ ابھی فوراً میری رقم لوٹاؤ ورنہ پولیس کو بلواؤں گی۔ وہ اس کام میں ماہر لگتی تھی۔ پولیس کی دھمکی تو ان لوگوں کی نوک کے زبان پر مچلتی رہتی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے، ولی نے ناگواری سے کہا۔ میری رقم دو، وہ بھی کوئی ڈھیٹھوں کے خاندان سے تھی۔ یہ ڈرامہ کسی اور کے سامنے کرنا۔ میں ان داؤ بیچ سے اچھی طرح واقف ہوں، کسی اور کو الو بناؤ۔ ولی تلخی سے کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تھا۔ وہ لڑکی بھاگتی ہوئی اس کے برابر چلنے لگی۔ پلیز مجھے تھوڑے پیسے دے دو۔ اب کے بار اس لڑکی کا لہجہ التجائیہ تھا۔ اس نے میری رقم کہنے کے بجائے بھکاریوں کے انداز میں منمنانا شروع کر دیا تھا۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، کسی اور کا راستہ روک لو، ولی نے بے مروتی سے کہا۔ مجھے کچھ رقم دے دو، میں نے دوا لینی ہے۔ وہ منٹوں پر اتر آئی تھی۔ میں بیمار ہوں اور صبح سے بھوکی بھی ہوں۔ باہر میں جاؤ تم اور تم لوگوں کی بھوک۔ مائی فٹ، ولی نے سخت تنفر سے کہا۔ تمہیں تمہارے اللہ کا واسطہ،
اب وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ ولی نے کچھ چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو رہا تھا۔ ولی نے پہلی مرتبہ اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ لڑکی شاید حاملہ تھی۔ پلیز مجھے مارک دے دو، میں دودھ اور ڈبل روٹی خریدوں گی، میری ماں بھی بیمار ہے، اس کو شدید بھوک لگ رہی ہوگی۔ وہ ایک مرتبہ پھر گڑ گڑائی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ مجموعی طور پر وہ بہت خوبصورت نہیں تھی۔ اس کی رنگت بے انتہا صاف تھی، اس قدر سفید کہ دوسری مرتبہ دیکھ کر دل کو کچھ ہونے لگتا۔ آنکھیں نیلی تھیں یا سبز، ان میں موجود نمی نیلم پر اوس کی مانند لگ رہی تھی۔ بالوں کا رنگ زردی مائل تھا، انڈے کی زردی جیسا، جو کہ بہت ہی برے لگ رہے تھے۔ وہ خوبصورت جسامت کی مالک نوعمر لڑکی تھی۔ وہ اس شدید سردی میں بغیر کسی گرم سویٹر کے ٹھٹر رہی تھی۔ ولی نے 2 پل میں ہی اس کی مالی حالت کا اندازہ لگایا تھا۔ اس کے دل میں سامنے کھڑی اس لڑکی کے لیے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ ایک تلخ نگاہ اس پر اچھالتا آگے بڑھنے لگا تھا۔ جب وہ ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے آ گئی، ادھر ادھر دیکھ کر وہ دھیمی آواز میں بامشکل بولی، میرا نام جلینا ہے، سب مجھے جیلی کہتے ہیں، تم بھی جیلی کہہ سکتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے رقم کے متعلق بتا دو، کیا تم مجھے آج کے دن کا راشن خرید کر دے سکتے ہو؟ مائی گاڈ! ولی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ حالانکہ یورپ میں جگہ جگہ سڑکوں پر کچھ وقت دینے والیاں مل جاتی تھیں۔ تم؟ ولی نے گویا دانت پیسے۔ کوئی کام کر لو، کسی کے گھر برتن دھو لو، کچرا اٹھا لیا کرو، کسی ہوٹل میں ڈش واشنگ کر لو۔ وہ دھاڑا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ جلینا کے آنسو چھلک پڑے۔ جہنم میں جاؤ تم! وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ جیلی تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے برابر چلنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں تمہارے برتن بھی دھو دوں گی، صفائی بھی کر دوں گی، اور جو تم چاہو گے میں کروں گی۔ ابھی فی الحال کرسمس کی وجہ سے چھٹیاں ہیں، ان دنوں کام ملنا مشکل ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ ولی نے چڑھ کر قدم بڑھا دیے تھے۔ بیونس آئرس میں اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ یہاں جرمنی میں اسے ایک اچھی کمپنی میں جاب کی آفر ہوئی تھی، سو وہ چند دن بعد یہاں شفٹ ہو گیا تھا۔ فی الحال وہ ایک کرائے کے فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ وہ یہاں کچھ سال کام کرنا چاہتا تھا، کم سے کم اتنا سرمایہ اکٹھا کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں ایک گھر اور ذاتی بزنس شروع کر سکے۔ یہ ساری صفائی کر دو، برتن بھی دھو دینا، ویکیوم سامنے کیبنٹ میں موجود ہے۔ ولی اسے ہدایات دے کر خود کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ وہ صرف 1 گھنٹے میں فارغ ہو چکی تھی اور اپنا معاوضہ چاہتی تھی۔ ولی نے کافی سارے نوٹ اسے تھما دیے تھے اور کچن میں سے کھانے پینے کی چیزیں لینے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ جلینا نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ جانے لگی تھی جب ولی نے ایک دم اسے آواز دے کر روکا۔ تم شادی شدہ ہو؟ کچھ سوچ کر ولی نے غیر ارادی طور پر پوچھ لیا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، شاید سوچ رہی تھی کہ اسے کیا بتائے، پھر تلخی سے بولی، نو، جاؤ تم۔ ولی نے ناگواری سے کہا تھا۔ اس پل ولی کو اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ لیٹن ہیوٹ کے فارم میں لائن میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ لیٹن ایک فشر مین تھا۔ اس کا کاروبار بہت بڑا تھا۔ یہاں سے ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگ اور چھوٹے پیمانے پر مچھلی بیچنے والے کم ریٹ پر مچھلی خریدتے تھے۔ اس کی پڑوسن مارٹی بھی آئی تھی، وہ بھی مچھلی بیچنے کا کام کرتی تھی۔ اس نے ہر قسم کی مچھلی خریدی تھی، اب وہ جھینگے خرید رہی تھی۔ مارٹی کے پاس اتنی رقم تھی کہ وہ اتنی مہنگی جھلی کا ارادہ ٹرف لابسٹر خریدنے کا تھا۔ اس کے پاس صرف اتنی ہی رقم تھی کہ وہ کیکڑے کا گوشت خرید سکتی۔ یہ گوشت اس نے 3 بلاک گھوم کر بیچنا تھا اور صرف 3 مارک منافع کے طور پر ملنا تھا۔ اس کی ابھی سے ٹانگیں مسلسل کھڑے ہونے کی وجہ سے شل ہو رہی تھیں اور ابھی اسے پیدل چل کر واپس بھی جانا تھا۔ کیکڑے کا گوشت مغرب میں بڑی لذیذ ڈش سمجھی جاتی ہے۔ پہلے پہل وہ لابسٹر اور پرانس کے سینڈوچ بیچا کرتی تھی، کرسٹل شرمپس، کرلڈ فش بناتی تھی، مگر ماں کی بیماری کی وجہ سے یہ کام بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب اس نے مچھلی بیچنے کا کام شروع کیا تھا اور اسے یقین تھا کہ یہ کام بھی چند دن تک ہی چل سکے گا۔ زیادہ دیر تک چلنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کی کمر اور ٹانگیں درد کی وجہ سے اکڑنے لگتی تھیں، پیروں میں درد آ جاتا تھا، ورم آ جاتا تھا۔ وہ ماں بننے کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ یہ تجربہ کس قدر مشکل اور اذیت ناک تھا۔ یہ بچہ جو کہ اس کی مرضی کے خلاف اس دنیا میں آ رہا تھا، جسے ختم کرنے کے متعلق جیلی نے کئی مرتبہ سوچا تھا، مگر عمل کا مرحلہ بہت مشکل تھا۔
آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرنے کے بعد اس کی باری آ ہی گئی تھی۔ لیٹن ہیوٹ نے ہمیشہ کی طرح اسے للچائی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ واپسی پر گوشت کا تھیلا اٹھائے کمر درد بھلائے وہ تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ 3 بلاک گھومنے کے بعد اور بھاؤ تاؤ کرنے میں اس کا دماغ پلپلا ہونے لگا، اور جب نوٹ گننے کی باری آئی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ چند مار کے نوٹ لے کر ایک چھوٹے یوٹیلیٹی اسٹور میں گھس گئی۔ صرف دالیں چاول خریدنے کے بعد پیسے ختم ہو چکے تھے اور وہ مرے مرے قدم اٹھاتی بس کے ذریعے گھر چلی آئی تھی۔ وہ جس علاقے میں رہائش پذیر تھی وہاں زیادہ تر سبزی فروش ہاکروب وغیرہ رہتے تھے۔ اس کی ماں بھی ہاکروب تھی، مگر جیلی کو اس کام سے کراہیت آتی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو ماں اسے دیکھتے ساتھ چلانے لگی، کیا خرید کر لائی ہے؟ یہ دالیں، صرف اور چاول؟ میں کیا کھاؤں گی؟ وہ جیلی کے ہاتھ میں موجود تھیلے کو دیکھ کر چلانے لگی۔ ممی چلاؤ مت، جیلی نے ناگواری سے کہا تھا۔ پھر ایک چھوٹے شاپر کو ماں کی طرف اچھال کر بولی، کھاؤ مرو، تم تو صرف کھانے کے لیے زندہ ہو۔ اوہ، پنیر کے سینڈوچ، کیک، نگٹس۔ ممی شاپر میں سے اپنی پسندیدہ چیزوں کو نکالتے ہوئے خوش ہو رہی تھیں۔ جیلی نے تلخی سے اس منظر کو دیکھا اور میٹرس پر دراز ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب کل کا دن کیسے گزرے گا۔ اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ساری رات سوچوں کے بھنور میں گزر چکی تھی۔ صبح وہ ایک فیصلہ کر کے نہانے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ 2 گھنٹے بعد ایک مرتبہ پھر وہ ولی کے گیٹ کے سامنے تھی۔ تم؟ ولی کو اسے دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ تمہیں پھر سے روپیے چاہیے ہوں گے؟ نہیں، مجھے کام چاہیے، جیلی نے پھر پہلی مرتبہ اعتماد سے کہا۔ آئی ایم سوری، مجھے میڈ کی ضرورت نہیں، وہ رکھائی سے بولا۔ مگر مجھے کام کرنا ہے۔ تو کہیں بھی جا کر کر لو، اس کنڈیشن میں زیادہ مشقت نہیں کر سکتی، وہ رسان سے کہنے لگی، گویا اسے ولی کے غصے کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ تمہیں میڈ کی جاب کہیں بھی مل سکتی ہے، نیوز پیپر پڑھا کرو، ولی نے ناگواری سے کہا۔ میں یہاں اطمینان سے کام کر سکتی ہوں، کہیں اور جاب کرنے میں میرے لیے دشواری ہے۔ تم مجھے اچھے لگے ہو، تمہیں بہت سی اچھی عادتیں ہیں۔ مثلاً کیا کیا؟ ولی کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خوشامد کر رہی ہے۔ تم اچھے انسان ہو۔ جیلی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی خوبیاں کیسے بیان کرے۔ تم کریکٹر لیس نہیں، وہ نگاہ چرائے دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، جبکہ ولی ششدر سا اسے دیکھنے لگا۔ تم آج لنچ میرے ہاں کرنا، مائلہ فون پر اس سے کہہ رہی تھی۔ میں بزی ہوں، شاید آج نہ آ سکوں۔ ولی واقعی مصروف تھا، سارا دن اس کا سائٹ پر گزر جاتا تھا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت، صرف آدھے گھنٹے کے لیے آ جانا، مائلہ نے اصرار کیا۔ بہت کام ہے آپا۔ کیا کارخانے فیکٹریاں لگانے ہیں؟ مائلہ نے ہنس کر کہا۔ یہی سمجھ لیں، وہ مبہم سا بولا۔ بلند لوگ بلند خواب ہی دیکھتے ہیں۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں بہت بلندی کے خواب دیکھتا ہوں؟ اس کا لہجہ چبھتا ہوا سا تھا۔ تمہارے چہرے پر لکھا ہے، تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں، ایسے ہی تو ازبک ہاؤس کے چکر نہیں لگتے۔ مائلہ نے لطیف انداز میں طنز کرتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ ولی تو دم بہت سا رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو راز اس کے دل کے نہاں خانوں میں پوشیدہ ہیں اس تک مائلہ کی رسائی ہو جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ چاہ کر بھی لہجے کو بے پرواہ نہیں بنا سکا۔ ہم سے کیا پردہ داری؟ مائلہ ہنس رہی تھی۔ ولی نے غصے کے عالم میں فون پٹک دیا تھا۔ ابھی وہ انہی سلگتی سوچوں میں گم تھا جب فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی۔ ولی نے CLI کی اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ ازبک ہاؤس کا نمبر تھا۔ اس کا دل ایک نئی لے پر دھڑکنے لگا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ روشی اسے فون کرے گی۔ ولی بھائی، ہیلو، آپ سن رہے ہیں؟ روشی کی آواز اسے سوچوں کے بھنور سے کھینچ لائی۔ ہاں روشی، بولو، میں سن رہا ہوں۔ ولی بھائی، آپ نے واپس نہیں آنا؟ کیوں؟ ولی کا دل دھڑکنے لگا۔ آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، روشی اسے کچھ یاد دلانا چاہ رہی تھی۔ کون سا وعدہ؟ وہ ایک پل کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ آپ کو کچھ یاد نہیں؟ روشی نے مایوسی سے کہا۔ نہیں؟ تو پھر یاد دلانے کا فائدہ بھی نہیں، وہ ناراضی سے گویا ہوئی۔ مجھے سب یاد ہے روشی، ولی اسے زیادہ دیر خفا نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ اس کی بچوں جیسی مدھر ہنسی کی آواز نے ولی کے دل کو گلزار کر دیا۔ تو پھر آپ کب آئیں گے؟ ابھی تو یہاں بہت کام ہے اور میں بہت سے پیسے جمع کرنا چاہتا ہوں روشی، نہ جانے کس رو میں بہک کر وہ کہتا چلا گیا۔ کیوں؟ اتنے ڈھیر سارے پیسوں کا آپ کیا کریں گے؟
آپ کیا پاپا جیسا بننا چاہتے ہیں؟ پھر تو ہم ولی بھائی کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ مجھے ایک گھر بنانا ہے جس کا لان بہت وسیع ہوگا، جس میں گارلینڈ، ہولی ہوک، پوپی، میری گولڈ اور ٹیولپ کے بے شمار پودے ہوں گے۔ ان پر رنگا رنگ پھول کھلیں، سنہری ہرن کے بچے ہوں گے، بہت سے مور ہوں گے۔ چھوٹا سا تالاب بناؤں گا جس میں بطخیں سوئمنگ کیا کریں گی۔ کتنا خوبصورت ہوگا آپ کا لان، روشنی خواب کی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ننھے ننھے سے دیے جگمگا رہے تھے، گویا وہ اس خوبصورت لان کو چشم میں تصور سے دیکھ رہی تھی۔ فون بند ہو چکا تھا، مگر ولی ایک خوبصورت خواب کی کیفیت کے زیر اثر تھا۔ اس سنہری طلسم کو جیلی کی آمد نے توڑا تھا۔ تم پھر آ گئی ہو، ولی غصے سے پھنکارا۔ مجبوری ہے، مجھ سے مچھلی بیچنے کا کام نہیں ہوتا۔ ایک تو مچھلی کی بو، ان دنوں ویسے بھی جیلی کا جی ہر وقت متلاتا رہتا تھا۔ بھاگو یہاں سے، ایک دن نیکی کی تھی، تم تو گلے ہی پڑنے لگی ہو۔ گلے کہاں پڑی ہوں، 7 فٹ دور تو کھڑی ہوں، جیلی نے ناراضی سے جتایا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ولی ضد چھوڑ اٹھا۔ تمہاری ہاؤس کیپر بننا چاہتی ہوں، مناسب سا معاوضہ دے دینا، مجھ سے گلی گلی گھوما نہیں جاتا۔ جیلی نے گویا التجا کی۔ میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں، ہاتھ سلامت ہے میرے، اور اتنا امیر نہیں ہوں کہ میں ہاؤس کیپر افورڈ کر سکوں۔ وہ تنک کر بولا۔ تم جتنا افورڈ کر سکتے ہو اتنے ہی روپے دے دینا۔ آئی ایم سوری، تم کسی اور کا گھر دیکھ لو۔ وہ قطعاً اس کی التجاؤں سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ ہم جیسوں کو کام مشکل سے ملتا ہے، جیلی رو دینے کو تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ ممی اور میں ترکی سے آئے ہیں، 10 سال پہلے ممی نے ایک انگریز سے شادی کر لی تھی، پھر ہم لوگ برلن آ گئے۔ تو ابھی تک اللیگل ہو، چوری چھپے کام کرتی ہو؟ ولی گویا ساری بات سمجھ چکا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پیپرز کلیئر ہیں، مگر وہ کچھ ہچکچا کر خاموش ہو گئی۔ مگر کیا؟ ولی مشکوک نظر سے اسے گھورنے لگا۔ ممی غلط قسم کا کام کرتی تھیں، یہ لوگ غیر ملکیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ پولیس آئے دن کے چھاپوں اور انکوائری کی وجہ سے ممی کا کام ٹھپ ہو گیا تھا۔ پھر ممی نے ایک بلڈنگ میں فلیٹ کرائے پر لیا تھا اور اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا، مگر اس کام میں بھی ممی کو پروفٹ نظر نہیں آیا۔ ممی شراب نوشی کی وجہ سے بیمار ہو گئی تھیں، تبھی مجھے کام کرنا پڑا۔ اس نے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو میں کیا کروں؟ پورا قصہ سن کر ولی کا دل کچھ اور بھی برا ہو گیا تھا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر جیلی کو گھسیٹا اور دروازے سے باہر دھکا دے کر بولا، آئندہ مجھے تم دوبارہ نظر آئیں تو پولیس کو بلوا لوں گا۔ آخری کوشش کے طور پر وہ لیٹن ہیورٹ کے فارم میں چلی آئی۔ اس کی توقع کے برعکس لیٹن ہیورٹ نے ادھار مچھلی دے کر جیلی کو سرشار کر دیا تھا۔ وہ خوشی خوشی ٹراؤٹ کا بھاری بھرکم تھیلا اٹھائے واپسی کے لیے چل دی تھی۔ 3 سیکڑ گھوم کر گھر گھر مچھلی کے خریداروں کے در کھٹکھٹاتی جیلی بہت نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کی سانس پھولنے لگی تھی، چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ وہ تھکن سے چور وجود لیے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کیا تھا جو وہ پاکستانی مجھے میڈ کی جاب دے دیتا؟ وہ رنجیدگی سے سوچنے لگی۔ تو کیا جلینا ولمر، تم ایک مرتبہ پھر کسی پاکستانی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار تھیں؟ جیلی نے شدت سے اس بوجھ کو محسوس کیا تھا جو اس کے اندر سانس لے رہا تھا۔ جیلی کی آنکھ لمحہ بھر بھیگنے لگیں۔ پاپا معمول کے بزنس ٹور کی غرض سے برطانیہ گئے تھے۔ واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک افریقن عورت تھی، کالی سیاہ، بے حد بدصورت، بڑی بڑی آنکھوں والی، موٹے موٹے ہونٹ تھے اور سفید ہموار موتیوں جیسے جگمگاتے دانت۔ اس کے دانتوں کی خوبصورتی کالی رنگت کی وجہ سے ماند پڑ گئی تھی۔ بال بے حد گھنگریالے تھے، بھورے سے سیاہی مائل، اتنے برے لگتے کہ دیکھ کر جی متلانے لگتا۔ وہ قطعاً خوبصورت نہیں تھی، مگر پاپا کو نہ جانے اس میں کیسا حسن دکھائی دیا تھا کہ وہ ڈولن سے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے تھے۔ گلبخت کی جگمگاہٹیں ماند پڑنے لگی تھیں۔ اس کا نوخیز حسن اداسی کی لپیٹ میں چھپ گیا تھا۔ وہ جو کہتی تھی کہ احمد صاحب اگر 4تھی 5ویں شادی کر لیں اسے قطعاً پرواہ نہیں ہوگی، اب اس غم کی وجہ سے کملا کر رہ گئی تھی۔ دادا دادی گلبخت کے اس صدمے کو کسی بھی طرح کم نہیں کر سکتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اسمر اور اسنان کے وجود میں اپنے لیے سکھ اور مصروفیت ڈھونڈ چکی تھی۔ مگر احمد صاحب نے ایک مرتبہ پھر گلبخت کو عظیم صدمے سے دوچار کر دیا۔
اسمر اور اسنان کا کانوینٹ میں بھیج دیا گیا۔ گلبخت ایک مرتبہ پھر روتی دھوتی رہ گئی۔ وہ بچوں کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پاپا کو بیٹوں کا مستقبل عزیز تھا۔ ان دنوں شانی بھی نہ جانے کن خیالوں میں گم رہتی تھی۔ کبھی کبھی روشانے سے بہت یاسیت بھرے لہجے میں کہتی، روشی تم کس قدر خوبصورت ہو، اور میں۔ شانی خوبصورت نہیں تھی، اس کی رنگت بھی سانولی تھی، نقش بھی معمولی تھے، البتہ اس کا دل بہت پیارا تھا۔ وہ عمر میں شانی سے 1 سال بڑی تھی، مگر اس کی سوچ پر کسی بھی آلودگی کی چھپ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک جانوروں کو دیکھ کر پرجوش سی چمک امٹنے لگتی تھی۔ وہ لڑکپن کی بھول بھلیوں میں گم تھی۔ ابھی تو کوئی خواب آنکھوں میں نہیں اترا تھا جب اسے کسی کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ یہ دادا دادی نے کیسا فیصلہ کیا تھا؟ یہ کیسا ان کا حکم تھا جسے پاپا نے خاموشی سے سن لیا تھا؟ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اتنا بھی نہیں کہہ سکے تھے کہ اس کی تعلیم ادھوری ہے، شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکے گی، مگر ان کے خاندان میں عورت کے جذبات و احساسات کا خیال رکھا ہی کب جاتا تھا؟ عورت تو ان لوگوں کے نزدیک ربڑ کی گڑیا تھی جسے توڑ مروڑ کر اپنی پسند کے سانچے میں ڈھال لیا جاتا ہے۔ اے لیول کے فائنل ایگزامز کے بعد اس کی شادی طے کر دی گئی تھی۔ دادی تو اتنا پڑھانے کے حق میں نہیں تھیں، انہیں یہی خوف ہمیشہ جکڑے رکھتا تھا کہ فر انگریزی بولنے والی ان کی یہ پوتی کالج میں جا کر کوئی چاند نہ چڑھا دے، پھر وہ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ انہیں پوتیوں سے یہی خدشہ تھا، اور وہ شکرانے پڑھتی تھیں کہ گلبخت کے ہاں کسی لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ روشی نے ایک مرتبہ بھی پوچھا نہیں تھا کہ اسے کس کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ وہ پوچھ کر کرتی بھی کیا؟ دادا دادی اور گلبخت کس قدر مسرور تھے سب، اور گلبخت کہہ رہی تھی، میر ذکاحیات خان روشی کے سگے ماموں کا بیٹا ہے اور گلبخت کا پھوپھی زاد بھائی ہے۔ دورانی قبیلے کے نئے سردار میر ذکاحیات سے اس کا مقدر جڑنے والا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اپنے ننیال والوں کا نام سنا تھا۔ یہ کیسے خون کے رشتے تھے جنہوں نے کبھی پلٹ کر اپنی اولاد کی اولاد کو پوچھا تک نہیں تھا، ملنے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ وہ جنوری کی شام ہری پور سے ایک قافلہ آیا تھا۔ بزرگ مردوں کے سروں پر سفید براق پگڑیاں تھیں، نوجوان لڑکوں نے کندھوں پر اجرک رکھی تھی اور پہاڑی باپردہ عورتوں کے سج دج دیکھنے کے لائق تھی۔ گھیردار ریشمی نفیس اور قیمتی فراک پہنے زیورات سے لدی پھندی عورتیں آج مسکرا بھی رہی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اپنا روایتی لباس پہن رکھا تھا، ان کے سروں پر بھی چھوٹی چھوٹی فراک کے ہم رنگ اوڑھنیاں تھیں۔ روشی ایک کمرے میں کسی پتھر کی مورت کی طرح سجی سنوری خاموش بیٹھی تھی۔ اسے شہر کی بہترین بیوٹیشین نے تیار کیا تھا۔ اس کا لباس بھی بہت قیمتی اور آنکھوں کو حیرہ کر دینے والا تھا۔ یہ پہاڑی گاؤں تھا، اسے ایک سرخ پتھروں سے بنی وسیع و عریض عمارت میں لایا گیا تھا۔ نہ جانے کتنے برآمدے، کتنی راہداریاں اور کتنے ہی دالان تھے اس عمارت میں۔ اونچی چھتوں والی یہ عمارت اپنے وقت کے معماروں کی ذہانت اور حسن ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ لکڑی کے بھاری قدیم منقش دروازے، ہوادار کمرے، دیواروں میں نصب کیکری کی لکڑی کھڑکیاں، کھلے روشن دان، دیواروں پر بھی خوبصورت نقش و نگاری کی گئی تھی۔ فرش پر دبیس قالین سے آراستہ تھا اور روشانے قالین کے ڈیزائن میں کھوئی بدلتے وقت کی کروٹوں میں چھپی ان دیکھی الجھنوں کو محسوس کرنے کی کوشش میں تھی۔ یہاں سب چہرے روشی کے لیے انجان تھے۔ ان عورتوں میں کسی سے کوئی بھی بارات کے ساتھ نہیں گیا تھا، حتیٰ کہ مہر افزوں بھی نہیں، جو کہ اس کی سب سے چھوٹی مامی اور ساس کے عہدے پر فائز تھیں۔ روشی سر جھکائے لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی جب ایک مدھر سی آواز سن کر اس نے پلکوں کی چلمن اٹھا کر دیکھا۔ اس کے بالمقابل ایک بلا کی حسین اور نازک اندام عورت کھڑی تھی، اس قدر خوبصورت کہ بار بار دیکھنے کو جی ہمکنے لگتا، اور طبیعت پھر بھی سیر نہ ہوتی۔ میدے جیسی سفید اور سرخ گلاب کی طرح تر و تازہ۔ یوں لگتا تھا کہ وقت اس عورت کو چھوئے بغیر گزرتا رہا ہے۔ سیاہ آنکھوں میں بلا کی کشش تھی، اس کے بال بھی یقیناً سیاہ تھے۔ گلابی دوپٹے کو اوڑھے وہ بہت باوقار خوبصورت دکھائی دے رہی تھیں۔ مہر افزا نے شاید کسی ملازمہ کو آواز دی تھی، اوئے گنجورا! جی کرا حکم بی بی۔ ایک درمیانی عمر کی حیران سی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس میں بے شمار سکے تھے۔
اندر لے بھی آ، میں میر زکا کی بیوی کا صدقہ تو اتاروں، میری پہلی نوح کا قدم پڑا ہے۔ زری خان کو بلاؤ، مہر افزا نے اسی ملازمہ سے کہا۔ کچھ دیر بعد زردست خان، جسے سب پیار سے زری خان بولتے تھے، اندر چلا آیا۔ مما کیا بات ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ ادھر بھرجائی کا گوڈا پکڑ کر نیک مانگ۔ اچھا۔ زردست خان کی ناگواری پل بھر میں زائل ہو گئی تھی، پھر وہ مسکراتے ہوئے عین رشانے کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں تو بھرجائی، اب بتا دو کیا دو گی، کتنا ظرف ہے دینے کا، کیا مانگوں تم سے؟ اس کے لبوں پر شوق سی مسکراہٹ تھی۔ روشانے کو نگاہ اٹھا کر دیکھنا پڑا۔ اس کے سامنے خوش لباس اور بلا کا خوش شکل نوجوان بیٹھا تھا۔ بھرجائی کو تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ انگریزی میں بات کرو نا زری بھان۔ اسی شوخ آواز میں روشی نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ یہ آواز گیتی کی تھی۔ بولو نا بھرجائی، کیا دو گی؟ زری خان اب بہت شکستہ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ روشی زری خان کے انگریزی بولنے پر حیران نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے قبیلے میں مردوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جاتی ہے، جبکہ انہی مردوں کے نام سے ان کے خاندان کی خشمت برقرار رہتی ہے، البتہ عورتوں کی اکثریت ان پڑھ ہی ہوتی ہے۔ رسم میں تو پیسے دیے جاتے ہیں، تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ روشی کی مدد کے لیے گل افشاں میدان میں کود پڑی تھی۔ یہ میرا اور میری بھرجائی کے درمیان معاملہ ہے، تم لوگوں کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ زری خان نے شان بے نیازی سے جواب دیا۔ کیا دوں؟ گھونگھٹ کی آڑ میں اس کی مدھم آواز ابھری تھی۔ میں تم سے روپیہ نہیں مانگوں گا۔ تو کیا لوگے؟ روشی کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ ایک عہد۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ کیسا عہد؟ روشی پھر حیران ہوئی۔ تم میر زکا کے سامنے کبھی نہیں جھکو گی۔ تم نے میر زکا حیات کے دل کو بدلنا ہے، سوچ کو بدلنا ہے۔ تم نے پڑھے لکھے جاہل نہیں دیکھے نا، میر زکا کو دیکھ لینا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پوزیشن ہولڈر ہے، وہ اس بستی، اس قبیلے اور ہمارے علاقے کا سردار ہے، اور ہم سب اس کے فیصلوں کے محتاج، بے بس ہیں، حتیٰ کہ بابا بھی اس کے فیصلے کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا تھا۔ روشی ششتر میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کیا تھا، پھر تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد روشی اس کمرے میں تنہا تھی۔ اسے جہیز میں احمد صاحب نے کئی مربع زمینیں دی تھیں، سونا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے ازبک ہاؤس سے کچھ نہیں ملا تھا، نہ توجہ، نہ پیار، نہ محبت۔ روشی، تم احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ تم پاپا سے بولو، وہ تمہیں اپنے قبیلے میں مت کھپائیں۔ وہاں تم کیسے رہو گی؟ تم سسک سسک کر مر جاؤ گی۔ روشی، تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ کچھ کہتی کیوں نہیں ہو؟ گلبخت بولی تھی کیا جب اسے جوان ہوتی لڑکیوں کے باپ سے بیاہ دیا گیا تھا؟ مائلہ ممی نے احتجاج کیا تھا، پھر میں کیسے بولوں؟ وہ اطمینان سے کہتی اور کل کل ہنسنے لگی۔ وہ اپنی کھنکھناتی ہنسی میں تمام درد پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ شانی آزردگی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ گلبخت کا تم سے کیا مقابلہ؟ وہ تو گوٹ کی اذیت ناک زندگی سے چھٹکارا پانے پر خوش ہے، جبکہ تم روشی۔ شانی کی حلق میں آنسوؤں کی چبھن ہونے لگی تو وہ لب بھنچے خاموش ہو جاتی۔ پاپا کے سینے میں دل نہیں، دل کی جگہ پتھر فٹ ہے۔ کیا تھا جو میر زکا کی جگہ ولی خاقان کے پروپوزل کو ایکسیپٹ کر دیا جاتا؟ کئی خوبیاں ہیں ولی بھائی میں، کس قدر خوش اخلاق ہیں، کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں لہجے میں ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ ولی بھائی؟ روشی کا دل دھک سے رہ گیا۔ ولی بھائی کا پروپوزل میرے لیے؟ یہ سب کب کی بات ہے؟ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ روشی نے پوچھ ہی لیا تھا۔ ممی نے بات کی تھی پاپا سے، علیحدگی سے کچھ عرصہ پہلے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ روشی نے احمقانہ سوال کیا۔ مجھے سب پتہ چل جاتا ہے، تمہیں اپنی خبر نہیں، دوسروں کی کیا رکھو گی؟ کبھی ولی بھائی کی آنکھوں میں خود غور سے دیکھا ہے؟ نہیں، روشی نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے وہ تمہیں چاہتے ہیں، بے حد، بے حساب۔ شانی پرسوچ انداز میں کہتی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دل کی بدلتی دھڑکنوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی، اور پھر جب نکاح نامے کے کاغذ اس کے سامنے آئے تو بغیر کچھ بھی سوچے اس نے دستخط کر دیے تھے، اور اب وہ اس کمرے میں بالکل تنہا، خالی و ذہنی کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ یکدم دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ روشی چونک سی گئی۔ اس کا دل پہلوں میں زور سے دھڑکا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے والا
اب اس کے مقابل کھڑا تھا۔ وہ کوئی مرد نہیں، عورت تھی۔ اگرچہ روشی نے میر زکا کو دیکھا نہیں تھا، مگر اس کی وجاہت کے کافی قصے سن رکھے تھے۔ لاشعوری طور پر وہ میر زکا کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ گل زیبا تھی، اس کے سب سے بڑے ماموں کی بڑی بیٹی۔ کس کا انتظار کر رہی ہو روشانے خان؟ وہ آنکھوں میں اترا پانی صاف کرتے ہوئے بولی۔ زکا آج تو نہیں آئے گا۔ آج تم دونوں ساس بہو کے سہاگ شگل فرما رہے ہیں۔ مہر افزاں کو کوئی پرواہ نہیں، تم بھی بے پرواہ ہو جاؤ، تب ہی تو یہاں زندگی بسر کر پاؤ گی۔ وہ پھر سے ہنسنے لگی جب ہی دروازہ کھلا تھا اور شاید میر زکا اندر داخل ہوا تھا۔ گل زیبا کو دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہوتی چلی گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جا رہی ہوں۔ وہ ہنسنا ترک کر کے بوکھلا کر باہر نکل گئی۔ کیا باتیں کی ہیں گل زیبا نے؟ اب وہ روشی کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ یکدم گھبرا سی گئی۔ کہہ بھی دیں تو میری بلا سے، میر زکا تنفر سے بولا۔ پھر ایک دم ہی اس نے لہجہ بدل لیا تھا۔ آج تو اسے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تو فتح کی جشن کی رات تھی۔ وہ مسرور تھا، شاد تھا۔ احمد خان ازبک کی بیٹی اس کی خوابگاہ میں موجود تھی۔ اس کی پھپھو کو اذیتیں تکلیفیں دینے والوں کو تمام عمر اس کے سامنے سر جھکا رہے گا۔ اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنی دادی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی احمد خان ازبک کی بیٹی کو ایسے ہی زندانوں میں قید رکھے گا۔ وہ اپنی پھوپھی مشیرہ گل کے قاتلوں سے اسی طرح بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اس کی دادی بہبت خان اس کے تمام فیصلوں کو سراہتی تھی۔ اچھا، تو تم ہو احمد خان کی بیٹی؟ میر زکا نے گویا بہت ہی لطف لیا تھا۔ روشی اس کے لب و لہجے کی کاٹ پر دنگ رہ گئی۔ کیا کوئی پہلی رات اپنی دلہن سے یوں مخاطب ہوتا ہے؟ وہ سوچتی رہ گئی تھی، اور بہت بہادر ہونے کے دعوے کرنے والی روشانے خان کی آنکھیں جھلملانے لگی تھیں۔ میری پھوپھی کے ساتھ تمہارے باپ نے پتہ ہے کیا کیا تھا؟ وہ دو قدم چل کر اس کے قریب چلایا تھا، اتنا قریب کہ روشانے اس کی گرم سانسوں کو بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا گلا یوں گھونٹ کر مار دیا تھا۔ میر زکا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے روشی کی گردن پر اتنا دباؤ ڈالا تھا کہ گلے میں موجود نیکلس اس کی نازک گردن میں کھپ کر رہ گیا تھا۔ روشی کی بے ساختہ گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی تھی۔ اس لیے کہ میری پھوپھی تمہارے باپ کے معیار پر پورا نہیں اتر سکی تھی۔ وہ بدصورت تھی، اس کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے۔ وہ ان پڑھ تھی تو کیا ان باتوں کی وجہ سے ایک عورت کا قتل کر دینا جائز ہے؟ اس کے خون آشام لہجے میں بھوکے شیر کی گراہٹ تھی۔ قتل؟ میری ماں کا قتل پاپا نے کیا ہے؟ روشی کا دماغ چکرانے لگا تھا، اس کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میں نہیں مانتی، اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بھی نہیں مانتا۔ اس ڈرامے کی پوری سٹوری تمہاری دادی بدیہی جان نے ترتیب دی تھی، وہی اس ڈرامے کی ڈائریکٹر تھیں۔ وہ نفرت سے سر جھٹک کر بولا۔ تمہارا باپ ایک عیاش آدمی ہے۔ تم خود کیا ہو؟ روشانے بھی اسی تنفر سے سر جھٹک کر کہنا چاہتی تھی، مگر لب بھینچ کر صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو زبان سی کر اور سر جھکا کر رہنا ہوگا۔ بک بک کی تو گولی سینے میں اتار دوں گا۔ ہماری عورتیں مردوں کی دو بدو گفتگو نہیں کرتی، تمہارا کام صرف خدمت کرنا ہے۔ رفاقتوں کی یہ سیاہ شب روشانے خان کے لیے نفرتوں اور ذلتوں کا ایک نیا باب کھول گئی تھی۔ ساری رات روشانے سسکتی رہ گئی تھی، اس کا انگ انگ تھکن سے چور تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں طبی موت مری تھی، البتہ اس کی دادی کی وہ ناپسندیدہ بہو تھی۔ اس شادی کا اصل مقصد بہت جلد روشی پر واضح ہو گیا تھا۔ اس کے سسر اور سگے ماموں میر اورنگزیب خان نے احمد خان کی بیٹی سے اس لیے میر زکا کی شادی کی تھی کہ اپنی بہن مشیرہ گل کو جہیز میں دی جانے والی لاکھوں ایکڑ اراضی کو واپس لیا جائے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ گل زیبا نے اسے بتا دیا تھا کہ اورنگزیب کے اس کے پاپا کے ساتھ بے شمار اختلافات تھے، سیاسی، سماجی، ہر طرح کے اختلاف۔ ہر الیکشن پر ان کا جھگڑا لازمی ہوتا تھا۔ روشی کے بڑے تایا مسلسل تیسری بار قومی اسمبلی کی اپنی خاندانی سیٹ جیت گئے تھے۔ اس فتح کا جشن 8 دن منایا گیا تھا۔ پاپا تایا کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے تھے۔ میر اورنگزیب کو اس بات پر بھی غصہ تھا۔ وہ ازبک قبیلے والوں کو ذکر پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔
اور اب تمام عمر ان کا سر جھکانے کے لیے ایک کمزوری اورنگزیب میر کے ہاتھ آ گئی تھی، اور وہ اس کمزوری سے ہر صورت فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، جبکہ روشی بھی خود سے ایک عہد کر چکی تھی۔ کسی کے جھنجھوڑنے پر روشی نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر روشی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ یہ اس گھر میں اتنی روشی کی تیسری صبح تھی۔ میں تمہیں جگانا نہیں چاہتی تھی، مگر ان بچوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، یہ اپنی بھرجائی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ مہر افزا نے اپنے ارد گرد کھڑے بچوں کی طرف دیکھا۔ مما، پہلے تعارف تو کروائیں۔ ایک شرمائی